یقین رکھو غم جانے والے ہیں، حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، پریشانیاں دور ہونے والی ہیں اور بہت جلد صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے۔ زندگی میں ساری باتیں اسی پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرض سے لے کر عرش تک ہر چیز لرزا جاتی ہے۔ جب سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ آندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر انگنت آرزویں، یہ تمہارے علم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1 حصے میں ملے گا۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ ہی نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں پر انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے انسان کی زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سنتا ہے نا، پھر وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ جب کن سے فیکون کی لڑی ملتی ہے تو پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ وہ آزماتا ہے ہمیشہ دل کی اسی بات سے جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، پھر وہ رشتہ ہو، دولت ہو یا پھر کوئی۔ تہجد تو اللہ کا محبوب ترین وقت ہے جس کا وہ ذکر قرآن پاک میں یوں کرتا ہے کہ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔
تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تم پر اپنی رحمت اور معجزوں کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پر آخری امید رات کے تنہائی میں تہجد کے سجدوں میں آنسوں سے اللہ سے باتیں کرتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں نا، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اسی دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔